السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کسی نہ کسی دعا کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ، ان مکے کے اطراف، کعبے کے اطراف رہنے والوں میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری کتاب پڑھ کے سناتا ہو، سمجھاتا ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دعا کا مصداق ہوں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں چھوڑ کر جا رہے تھے، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، لخدخ میدان، صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا کہ جہاں کوئی گھاس کا دانہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں. ایسی جگہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے کہا یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب کچھ بھی نہیں دیا، خاموشی سے چلتے رہے. حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے کہا کہ کیا یہاں چھوڑنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے گئے. جب بہت دور چلے گئے اور ان کی بیوی اور حضرت اسماعیل بیٹے دونوں نظر سے غائب ہو گئے تو ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں انہوں نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میرے اپنے بیوی بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے مبارک گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے اللہ، ان کو ضائع نہ کر، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما.
وارزقهم من الثمرات، اور یہ بھی دعا کی کہ دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. یہ دعا اس کے بعد بھی ہے کہ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کیا چھپائے رکھے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں. اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل اللہ نے اس میں نقل فرمائی قرآن مجید میں. ان سب دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، بڑی اہم ترین دعا ہے. میں اسی دعا کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بہت سی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں نقل کی، اس میں ایک دعا یہ بھی نقل کی، رب ہب لی من الصالحین. یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، یوں فرمایا ربی حبلی، اے اللہ مجھے ایسا بچہ دے من الصالحین جو نیک لوگوں میں سے ہوں، غلط لوگوں میں سے نہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے بزرگوں نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم جیسے اونچے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے. اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی دنیا کی تو حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر تو مانگ نہیں سکتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے. معلوم ہوا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ سے انہوں نے مانگا. باقی غیر اللہ سے مانگنا، کسی اور سے اولاد چاہنا یا اولاد کے لیے تعویذ گنڈے کرنا، یہ انتہائی غلط قسم کی بات ہے. اس لیے کہ اولاد دینے والے صرف پاک پروردگار ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات علماء کرام نے، علماء تفسیر نے یہ لکھی ہے کہ اولاد بھی صرف اولاد نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اولاد صالح مانگنا چاہیے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر نیک و صالح بن جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے بہت بڑی دولت ہے. اور اگر نیک نہ بنے اور خراب ہو جائے، اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جائے، تو ایسی اولاد تو ماں باپ کے لیے بجائے نعمت کے مصیبت ثابت ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے اولاد بھی مانگنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد صالح مانگنا کہ نیک اولاد ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف تو اپنے لیے اولاد صالح مانگا. جس وقت وہ مانگ رہے تھے تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی، بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکے تھے. قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی روئے زمین پر ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے بھانجے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ تینوں فرشتے انسانی خوبصورت شکل لیے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی عادت تھی مہمانوں کی میزبانی کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. آپ کے پاس ابراہیم کے باعزت مہمانوں کا تذکرہ آیا ہے, آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. یہ مہمان تینوں آئے اور آ کے کہنے لگے سلام کیا انہوں نے, تو قال سلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا قوم منکرون, آپ تو مجھے اجنبی لوگ لگتے ہیں, ہمارے علاقے کے لوگ نہیں لگتے. ہمارے علاقے کا جو بھی آدمی ہو دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے بنگلور کا ہوگا, یہ میسور کا ہوگا, یہ بیلگام کا ہوگا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا, انتہائی خوبصورت چہرے والے, کہیں سے سفر کے آثار نہیں, ایک دم ابھی ایسا آسمان سے ٹپکے جیسا لگ رہا. قوم منکرون, آپ اجنبی لوگ معلوم ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اجنبی ہیں لیکن آپ کے پاس آئے ہیں جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بشارت سنائی. قوم منکرون, سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم نے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین بعجل حنیذ فقربہ الیہم. وہ بکرا بھونا اور بھون کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا. اور ہونا کیا چاہیے تھا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ جو مہمان آئے تھے وہ فرشتے تھے, ان کو کھانے پینے سے کہاں تعلق ہے, تو کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بھنا ہوا بکرا ان کے سامنے رکھا اور وہ نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف محسوس ہوا کہ یہ دوست نہیں دشمن ہے. اس لیے کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ دوست آتا تھا تو نیوالا اٹھاتا تھا, دشمن جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا تھا, پتہ چلتا یہ ہمارا دشمن ہے. اس زمانے میں دوست ہو دشمن ہو, کھانا آ گیا سامنے تو رپا رپ شروع ہو جاتے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, تو کھانا نہیں کھایا. فقربہ الیہم قال الا تأکلون فاوجس منہم خیفہ. قرآن نے خود کہا کہ حضرت ابراہیم کے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ یہ غالباً ہمارے مخالف ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں. تو ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا کہ لا تخف, آپ گھبرائیے مت, ہم آپ کے دشمن نہیں, آپ کے دوست ہیں. ہم کس لیے آئے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. ہم دو کام کے لیے آئے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے اولاد صالح کی دعا کی, تو ہم آپ کو اولاد صالح کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے. اور دوسرا کام یہ کہ آپ کے بھانجے لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے بڑی نافرمان ہو گئی ہے, اللہ نے جبریل کو حکم دے دیا کہ اس بستی کو ہلاک کرو. اس زمین کو اٹھا کے آسمان تک لے جا کے زمین پر ڈالا تو وہ پوری طرح زمین میں دھس گئی. یہ دو کام. اس پہ جو پہلا کام تھا وہی اس وقت بتانا مقصد ہے کہ بڑھاپے میں دعا کی, اللہ نے حضرت جبریل اور دو فرشتوں کے ساتھ خوشخبری بھیجی. ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اولاد صالح کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کو بچہ ہونے والا ہے. بشروہ بغلام علیم, ایسا لڑکا آپ کو ہوگا جو با علم ہوگا, نبوت والا ہوگا. اب وہاں جس وقت یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی, پردے کے اوٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی, حضرت ہاجرہ, اور بعض روایتوں میں ہے حضرت سارہ ہیں. کون سے لڑکے کی خوشخبری؟ پہلے اسحاق ہوئے, پہلے اسماعیل ہوئے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، ہنسنے لگی. اور ان کو دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ تعجب بھی ہونے لگا، ارے ہم بوڑھے میاں بیوی کو اولاد ہوگی. تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تم تعجب کیوں کرتی ہو؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی بوڑھا بوڑھی کے لیے اولاد دے دے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی دنیا میں انسان پیدا کر سکتا ہے، اسے بوڑھا بوڑھی ہو تو کیا مشکل ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے حکم سے تم تعجب کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے پورے خاندان پر اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے. اللہ تمہارے لیے وہ کر رہے ہیں جس کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی دعا قبول کی، اولاد دی. ہم مسلمانوں کو بڑا سبق ہے اس میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچہ لے کے خاموش نہیں ہو گئے. اب اس زمانے میں اگر کسی کو 10-12 سال شادی ہوئے بچہ نہیں ہوا، بعد میں بچہ ہو گیا، 12 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا، کتنا آدمی اس بچے کے لیے محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. اس بچے کی چھوٹی چھوٹی تکلیف کے لیے ماں باپ قربان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ 10-12 سال کے بعد بچہ ہو. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال اور بھی الگ تھا. اتنی لمبی چوڑی عمر کے بعد بڑھاپے میں بچہ ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت ایسی کی. آپ حضرات نے سن چکے ہوں گے بار بار کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے کے قابل ہوئے تو اس وقت ہی ذبح کا حکم ہوا تھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوئے، بات کرنے بات سمجھنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے پوچھا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے خدا کا حکم ہے کہ خواب میں کہ تمہارے گلے پہ میں چھری پھیر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تم کیا بولتے ہو، کیا سوچتے ہو، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اولاد صالح ہوئی تھی، انہوں نے تربیت کی اپنے بچے کی. تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ بیٹے نے جو ابھی چلنے کے قابل ہوئے تھے، کوئی عالم نہیں بن گئے، کسی مدرسے میں فارغ نہیں ہو گئے، اسی عمر میں حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جس بات کا خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، شکوہ شکایت کرنے والا نہیں پائیں گے. یہ جو جواب ہے بیٹے کا، یہ جواب بڑا بھاری جواب ہے. یہ انتہائی اعلیٰ ترین تربیت جس شخص کی گئی ہو اس کا جواب ہو سکتا ہے. اب چھوٹے سے بچپنے میں کیا تربیت ہو سکتی ہے؟ ہاں البتہ خون کا اثر آتا ہے. آدمی کے رگوں میں جو خون دوڑنے والا ہو، حلال خون، حلال کما کے کھایا ہوا خون، اس کا اثر ہوتا ہے. باپ کے اخلاق و کردار کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. باپ اگر اخلاق و کردار والا ہے، اللہ رسول کا مطیع و فرما بردار ہے، بچے بھی مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں. باپ اگر بدماش ہے تو بچے بھی بدماش ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے، توحید میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا. ایک خدا کو ایک خدا سمجھنا، اللہ کو نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھنا، جس درجے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں کر دکھایا، دنیا میں کوئی اور طاقت سوائے انبیاء کے کوئی کر نہیں سکتی.
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا اثر تھا کہ اسماعیل علیہ السلام میں وہ بات آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جواب دی کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. آپ بھی بیٹوں والے ہیں، بیٹیاں والے ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت کرو اس طرح جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ کو حضرت ابراہیم کی ہر ادا پسند ہے، اسی لیے قرآن میں نقل کیا وصّى بها ابراہیم بنیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی. وصیت، نصیحت، جو چاہے کہو. کیا نصیحت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے بچوں، اللہ نے تم کو چن لیا ہے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا ہے. اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ایسے زندگی گزارو، ایسے مرو کہ حالت زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ایمان اور اسلام جڑا ہوا ہو، اور جب موت آئے تو اس وقت بھی تمہارے زبان پہ ایمان ہو. ایمان سے ہٹ کر جینا اور مرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے. یہی مطلب ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ کوئی کر دکھائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 110 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے نصیحت کر رہے ہیں میرے بچوں، تم کو اللہ نے دین کا انتخاب کیا ہے، تم نیک بن کے جیو، نیک بن کے مرو، ایمان کے ساتھ جیو، ایمان کے ساتھ مرو. یہ نصیحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی. انہی کے بچوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. تو وہ جب انتقال کر رہے تھے تو اپنے باپ حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کیا کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، انہوں نے بھی وہی کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے مرنے کا وقت آیا؟ ظاہر ہے کہ ہم وہاں نہیں تھے، اللہ میاں تھے. تو اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک طرف بستر پر حضرت یعقوب علیہ السلام آخری گھڑیاں، موت کی گھڑیاں سامنے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کے 12 بچے، بیٹیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو پوچھتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. میرے بچوں، اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ مجھے اس بات کی ضمانت دو، مجھے بتاؤ کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. میں مر رہا ہوں، میں مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ میں تھا تو میں نگرانی کرتا تھا، اب میں دنیا سے چلا گیا تو تم کس کی عبادت کرو؟ ما تعبدون من بعدی. تو بچوں نے ایک جواب دیا، قرآن نے اس کو نقل کیا. قالوا نعبد الہک. جس پاک پروردگار کی آپ نے عبادت کی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور آپ کے آباء اور اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل، انہوں نے جس خدا کی عبادت کی تھی ہم بھی اس کی عبادت کریں گے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم اسی پاک پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. کہتے ہیں، تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ جب بچوں نے یہ کہا کہ ابا جان آپ پریشان مت ہوئیے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی آپ عبادت کرتے آئے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر اس دنیا سے اللہ کا نام لے کر تشریف لے گئے. یعنی یہ اطمینان کر لیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے غلط راستے پہ نہیں جائیں. یہ اطمینان کر لیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے غلط راستے پہ نہیں جائیں گے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ چلانے کی فکر بہت بڑے انداز سے کی. مانگا تو بھی اولاد صالح مانگا، اور جب اولاد ملی تو اس کی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ قیامت تک کے لیے سبق چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھی تو بیٹے نے اف تک نہیں کہا. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم تو بہت بھاری چیز ہے. آسمان و زمین ٹوٹ سکتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا. ہماری گردنیں قربان، ہماری جان قربان. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا، اپنی اولاد کو دیا، اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو سبق چھوڑا کہ اپنی اولاد کی فکر کرو جیسے میں کر رہا. آج لوگ بہت غافل ہیں اپنی اولاد کی طرف سے. اپنی اولاد کی طرف سے لوگ بہت غافل ہیں. اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. پہلے کہ شادی ہوئی، بچے ہو گئے، آدمی اپنی ضرورت پوری کر لیا، اس حد تک اگر کوئی سوچے تو جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو کہا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خوشی اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. بچپن میں کھلونے، اس کے بعد دودھ کے بعد پھر ذرا اونچا ہو گیا تو گھومنا پھرنا، پھر اور ذرا نوجوان ہو گیا تو شادی دلہن ہو گئی تو بہت بڑی خوشی مل گئی. سال 2 سال گزر گئے، بچہ نہیں ہوا تو اداس رہنے لگتا ہے کہ شادی تو ہوگی، دلہن بھی مل گئی، 2 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوا اداس رہتا ہے. مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے فلاں کے پاس دعا کرو اولاد دی. 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے. کیا کیا کرتے ہیں لوگ بچوں کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے. اور جب اولاد مل جاتی ہے آدمی مطمئن ہو گیا. اس کا جینا اس بچے کے لیے، اس کا مرنا اس کے لیے، کھانا کمانا سب کچھ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرو، ان کو نیک و صالح بنا کے دنیا میں ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دو، اطاعت و فرما برداری کرنے والا انسان بنا دیا. اب آرام سے دنیا سے جاؤ، تمہارے لیے انشاءاللہ قبر میں اس کی طرف سے نیکی پہنچتی رہے گی. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. جب انسان مر جاتا ہے تو عمل ختم ہو جاتا ہے. عمل ختم. اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ درود ہے، کچھ نہیں. للہ من ثلاث. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے، جاری ہے برابر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 3 چیزوں میں سے ہے ولد صالح یدعو له. اس کے نیک بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم فرما، شفقت فرما، جیسے میرے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم اور شفقت فرمایا. اب بچہ اپنے پیشاب پاک نہیں کر سکتا، بستر میں پڑا ہے، پیشاب آیا تو وہیں چھوڑ دیا، پاخانہ آیا تو وہیں کر دیا. ایک کون پاک کیا؟ کس نے پاک کیا؟ کون بڑا کیا؟ ماں باپ بڑا کرتے ہیں، ان کا بڑا حق ہے ان کے لیے دعائے خیر کرنا. ان کے لیے ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرنا. کون کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جن کو ماں باپ نے نیک بنایا ہو.
اور جن کو ماں باپ نے نیک نہیں بنایا وہ کہاں سے دعا کریں گے؟ نماز پڑھے تو نہ دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اولاد کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، یہی بہت بڑی دولت ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، اس اولاد کو نیک نہیں بنایا، اخلاق نہیں سکھایا، کردار نہیں سکھایا، تو یہی اولاد آپ کی چھوڑی ہوئی دولت کو غلط استعمال کر کے برائیاں کرے گی، اس کا عذاب آپ کو بھی آئے گا. اس لیے کہ آپ کی دی ہوئی دولت ہے جسے استعمال کرنا. دولت مت دو، اچھا انسان بناؤ، دنیا سے چلے جاؤ. اللہ اپنی روزی روٹی کمائے گا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو روزی روٹی ضرور رکھے. آپ کے لیے دعائے خیر کرے. ولد صالح یدعو لہ، کوئی نیک بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے ماں باپ کے لیے. ماں باپ کے مرے ہوئے زمانہ گزر گیا، انہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح پیڑھی پیڑھی ثواب، اجر و ثواب، دعائے مغفرت ملتی رہتی ہے. یہ اس وقت ہے جب کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نیک بناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا، نیک لڑکی، اولاد صالح عطا فرما. شادی جو ہو چکی ہیں وہ بھی دعا کریں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی یہی دعا کریں کہ یا اللہ سب سے بڑی منزل شادی کے بعد اولاد کی ہے، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، آنکھوں کے لیے کانٹا نہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اللہ نے قرآن پاک میں دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں ہماری بیوی، ہماری بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیوی کو، بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قرۃ اعین، قرۃ اعین کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ بیوی بچے اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں جب ان کو آپ صحیح تربیت کرتے ہیں، اور اگر صحیح تربیت نہ ہو یہ بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے آنکھوں کے لیے آگ کا ثبوت پیش کریں. تو آج کے اس مبارک دن میں اللہ آپ کو ایسے دن زندگی میں بار بار لائے، ایسی عیدیں آپ کے لیے خوشیوں اور مسرتیں لیے ہوئے بار بار آئیں. آپ کی تمام مسلمانوں کی اللہ قربانیوں کو قبول کرے. آج کے دن میں یہ سبق بہت اہم ترین ہے. یاد رکھو کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گلے پہ آسانی سے چھری پھیر دی اور بیٹے نے بھی آنکھ پہ پٹی باندھ کے چھری چلا لی، یہ اس وقت ممکن ہوا جبکہ اولاد صالح کے لیے دعا بھی کی، اولاد کو صالح بنایا. جب اولاد صالح ہوتی ہے تو ہی یہ سب نیک کام ہوتے ہیں. آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کو نیک و صالح بنانے کی ہم سب کو طاقت و توفیق مرحمت فرمائے. اس کے بعد حضرات ایک اعلان تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ جیسا کہ قربانیاں شروع ہو چکی ہیں، آج کل پرسوں 3 دن ہے. جامع العلوم آپ کے چمڑوں کا مستحق ہے. ہمارے پاس سینکڑوں بچے، غریب بچے پڑھتے ہیں جن کے کھانے پینے کا نظم ہمارے پاس ہے. ان کی ساری ضرورتیں ٹرسٹ کی طرف سے پوری کی جاتی ہیں. آپ چمڑے قربانیاں دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 بھی لا کے ہمیں دے دیں. ایک چمڑا آپ اپنے محلے کے کسی ادارے کو دیتے ہیں تو 1 چمڑا جامع مسجد، 4 دیتے ہیں تو 2 وہاں 2 یہاں لا کے دو. آپ لا کے دے دیں، رسید لے لیں، یا آپ ہمیں فون کریں، ہم آپ کے پاس پہنچ کے لے لیں. بہرحال جامع مسجد کو کسی صورت میں فراموش نہ کریں. ایک نہ ایک چمڑا تو آپ کے جانوروں کا ضرور یہاں پہنچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ عام طور پہ اخبارات میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جانور جو ذبح کرتے ہیں، آپ حضرات اطراف کے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں. جہاں چاہے خون چھوڑ دیا، جہاں چاہے گندگی پھینک دی، جہاں چاہے
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اسلام نے پاکی صفائی کا جتنا حکم دیا ہے، جتنا زور دیا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہمارے پاس تو پاکی صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ بے وضو نماز نہیں ہو سکتی، بے وضو آدمی قرآن نہیں چھو سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا، لیکن صفائی ستھرائی کا اسلام میں بہت اہم ترین نظم ہے۔ جائے کہ مسلمان اپنے گھروں کے سامنے گلی میں کوچے میں گندگی ڈالتے پھریں، یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنی، اور تینوں دن اپنے اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس طرح کریں کہ کسی طرح کی شکایت برادران اسلام کو یا اپنوں کو نہ ہونے پائے، یہ خاص طور پر گزارش ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ حضرات کی خدمات میں عید مبارک کی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی عید کے موقع پر خاص تحفے اور عیدی کا مستحق ہے۔ چادریں جیسا کہ ہر جمعہ پکڑی جاتی ہیں، اس بار بھی پکڑی جائیں گی، اگرچہ کہ آپ حضرات قربانیوں میں مصروف و مشغول ہیں، پھر بھی اس چادر کو فراموش نہ کیجیے جو ہر جمعہ آپ کے منتظر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے باعث خیر و خوبی اور برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے عالم کو اس عید کی حقیقی خوشی مرحمت فرمائے۔ چاروں طرف جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حجاج کرام جو مینا عرفات سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب صرف کنکریاں مارنے کا وجوب باقی رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ارکان کو صحیح ادا فرما دے، صحت دے، تندرستی دے، اور واپس ان کو یہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے اس نصرت و اعانت کو قبول فرما کر ہماری اولاد و افات کو دین و اسلام اور قرآن سے وابستہ فرمائے، مرنے کے بعد ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا